السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو اور ساتھیو، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ جاری ہے اور اس دفعہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں سخت گرمی کے ایام کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ گرمی کی شدت، اس کی تمازت، اس کی تپش بہت زیادہ ہے، اور ایسے موقع پر ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے رکتے نہیں، تھکتے نہیں کہ ارے بڑی گرمی ہے، روزہ لگ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں عام طور پر کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کیا آرزو کرتے تھے، کیا وہ گرمی کے روزے کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے تھے یا وہ کیا چاہتے تھے۔ ہم جب سلف کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سلف صالحین کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ابو زید معزد العجلی رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے لولا ثلاث، اگر تین چیزیں نہ ہوں، لولا ثلاث، اگر تین چیزیں نہ ہوں، یعنی کون کون سی چیزیں؟ نمبر ایک، ظمأ الحواجر، یعنی سخت گرمی میں شدت کی پیاس۔ اگر یہ نہ ہو، سخت گرمی ہو اور شدت کی پیاس لگی ہوئی ہو، یعنی گرمی کے روزے، سخت گرمی کے روزے اگر یہ نہ ہوں۔ اس کے بعد کہا وَطُولُ لَيْلَةِ الشِّتَاءِ، سردیوں کی لمبی راتیں، ٹھنڈی کی لمبی راتیں اگر یہ نہ ہوں، یعنی لمبی راتیں ہوں اور ٹھنڈی کی لمبی راتیں ہوں، یعنی اس میں قیام اللیل نہ ہو، اس میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ دو، اور تیسری چیز کہا وَلَذَاذَةُ التَّهَجُّدِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تیسری چیز کہا کہ رات میں، تہجد کے وقت میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ملنے والی، حاصل ہونے والی لذت نہ ہو۔ یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ کون کون سی؟ سخت گرمی کے روزے، ٹھنڈ راتوں کا قیام، اور اسی طریقے سے تہجد کے وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیب ہونے والی، حاصل ہونے والی لذت۔ یہ تین چیزیں نہ ہوں تو ابو زید رحمہ اللہ فرماتے تھے ما بالیت ان اکون یعصوبا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں یعصوب ہو جاؤں۔ یعصوب مطلب شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا سردار ہو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی دیکھو سلف صالحین کا یہ تصور تھا، سلف یہ چاہتے تھے کہ سخت گرمی کا روزہ انہیں نصیب ہو جائے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ وہ حدیث ہے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو کوئی شخص ایک روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی گرمی سے 70 سال کی مسافت سے دور رکھتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کو دور رکھتا ہے جہنم کی گرمی کو اس کے چہرے سے۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر سلف صالحین گرمی کے روزے کو پسند کرتے تھے۔ یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہا کرتے تھے سوموا یوما شدیدا، سخت گرمی کے روزے رکھو تاکہ یوم النشور، قیامت کے دن کی گرمی سے تم بچا لیے جاؤ۔ اور کہا کرتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو تاریک رات میں، تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ قبر کی تاریکی سے بچا لیے جاؤ۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک ممتاز صحابہ کرام میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ينتقل یوم الشدید الحرارۃ للصیام، کہ یہ جو صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روزے کے لیے سخت گرمی کے دن پسند کرتے تھے۔ یہ امام ابن رجب رحمہ اللہ ہیں، یہ ہمارے سلف میں سے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے
ان کثیرا من سلفنا الصالح، کہ ہمارے سلف صالحین میں اکثر لوگ ایسے تھے جو لوگ یحبذون الصوم فی شدت الحر، کہ یہ روزے کو پسند کرتے تھے سخت گرمی کے موسم میں، سخت گرمی کے موسم میں روزے کو پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، سلف بیان کرتے ہیں یتأسف عند موتہ علی ما یفوتہ عن ظمأ الحواجر، بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں سخت گرمی کے روزے نصیب نہیں ہو سکے، یعنی سخت گرمی کے روزے ان سے جو فوت ہو گئے اس کا خیال کر کے وہ افسوس کرتے تھے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ دوستو اور ساتھیوں ناظرین گرامی کہ ہمارے سلف تھے جو کبھی بھی روزے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اس حوالے سے کہ ان کو گرمی کا روزہ نصیب ہو جائے، وہ پیاس محسوس کریں، شدت محسوس کریں گرمی کی، روزے کی حالت میں یہ چاہتے تھے، وہ تمنا کرتے تھے۔ یقیناً ٹھنڈی کا موسم ہو، روزہ آسانی سے گزر جائے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا، لیکن سلف صالحین اس بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ انہیں گرمی کا روزہ نصیب ہو جائے، کیونکہ گرمی کے روزے کی شدت جتنا آدمی برداشت کرتا ہے اتنا زیادہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی روزے رکھ رہے ہیں اللہ ہم سب کے لیے روزہ آسان فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔